اور قومی پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، مدارس سے کہتا ہوں، مدارس کے پرنسپل سے کہتا ہوں، مدارس کے اساتذہ سے کہتا ہوں، مدارس کے طالب علموں سے کہتا ہوں، یہ تمہاری مائیں بہنیں سے اور روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، پارا چنار کی عوام کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے تم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے، تم لوگ کمروں میں بیٹھے ہوئے، تم لوگ کمبلوں میں بیٹھے ہوئے، تمہاری مائیں بہنیں اس 7 سنٹی کے اندر لاہور پریس کلب کے سامنے بغیر کمبل کے بیٹھی ہوئی، یہ جوان، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، یہ بچے بیٹھے ہوئے. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آپ سب میرے بڑے خدا کے لیے اس ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنے کے لیے نکلیے. آئیے، اسی وقت آئیے، اسی وقت آئیے، اسی رات آئیے. یاد رکھیے گا، شب عاشور ٹھیک ہے، وہ ایک ہی شب عاشور ہے، لیکن اس شب عاشور کی تاریخ میں بہت سی تکراریں ہوئی. اس کی فوٹو کاپی ہے، اصلی نسخہ تو وہی ہے، اس کی فوٹو کاپی بہت ہے. آج کی رات اسی طرح سے اس کی ایک فوٹو کاپی ہے. اذان محترم، ہر روز روز عاشور، ہر سرزمین کربلا، اور پارا چنار سرزمین کربلا. حسین ابن علی کے ماننے والے وہاں رہتے ہیں، جنہیں ذبح کیا جا رہا ہے. عزیز ساتھیوں، ہم احتجاج کے لیے نکلے ہیں، ہم ظلم و فساد کے لیے نہیں نکلے، ہم بندی کے لیے نہیں نکلے. ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہاں یزیدیوں سے جھگڑا ہے. ایک ابدی جنگ ہے علی کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے، آل رسول کے دشمنوں سے. ایک ابدی جنگ ہے، وہ لڑتے رہیں گے. تم ہمیں ذبح کرو گے، ہماری گردنوں سے بھی ہمیشہ لبیک یا حسین کی صدائیں آئی ہیں. یہ ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں، میں نے آگے آپ کے پیج پر لگا. یہ 2 گلے نہیں کٹے پوری تاریخ میں. حسین ابن علی کے ماننے والے، علی ابن ابی طالب کے عاشق پوری تاریخ میں اسی طرح سے گلے کٹواتے رہے، لیکن ان کے گلے سے یہی آواز آئی، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی. نہ علی کو چھوڑا، نہ زہرا کو چھوڑا، نہ پنجتن کو چھوڑا، نہ حسین ابن علی تجھے چھوڑا، اور نہ حسین تیرے بیٹے مہدی کو چھوڑا. لہذا میں اپیل کروں گا تمام لاہور کے باسیوں سے، ماتمی انجمنوں سے. کل میں ایک جشن میں گیا، واشنگ لائن میں ہمارے دوست بہت زبردست ہر سال ٹی وی کا جشن کرتے ہیں، 20 جمادی ثانی کا جشن ہوتا ہے. ظاہر محترم، وہاں ماشاءاللہ ماتمی سنگتوں کے سالار بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد ماتمی آئے ہوئے تھے، بانیان مجالس آئے ہوئے تھے. ظاہر محترم، ہم نے وہاں سب سے اپیل کی تھی کہ آج ہم یہ دھرنا دے رہے ہیں پارا چنار کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، مظلوم شیعان علی کے لیے. آپ سب نے آنا ہے. تو بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ ہم 1400 سال پہلے حسین ابن علی پر ہونے والے ظلم پر آنسو بہاتے ہیں، لیکن عصر حاضر میں امام زمانہ علیہ السلام کی آواز پر ہم کیوں لبیک نہیں کہتے؟ ایک سوال ہے کہ آج حسین زندہ نہیں ہے. وقت کا حسین امام مہدی ہے، وقت کا علی بخدا امام مہدی ہے، وقت کا حسن امام مہدی ہے. اور آج پارا چنار میں ظلم ہو اور آپ کو پکارا جائے اور آپ سب حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہانے والے ہو، ماتم کرنے والے ہو، لیکن عصر حاضر کی اس کربلا کے اندر جس میں آپ کے جوان ذبح ہو رہے ہیں، حسین کا نام لینے والے ذبح ہو رہے ہیں، آگ نکلنے کے لیے تیار نہیں، تھوڑی سی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تھوڑی
تھوڑی سی سردی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تھوڑی سی ناآرامی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر ہم کیسے کہتے ہیں یا لیتنا کننا معاکم فنفوز فوزا عظیما، کاش حسین ابن علی ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے قدموں میں جان نچھاور کر دیتے۔ تو جو مولا علی کا ایک واقعہ سنا کر آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، لوگ کہا کرتے تھے کہ یا علی جنگ کیوں نہیں کرتے، بڑے تانے دیتے تھے علی ابن ابی طالب کو، جیسے ہمیں لوگ کہتے تھے کہ پارا چنار کے لیے کچھ نہیں کرتے، پارا چنار کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور ہم ان سے کہا کرتے تھے جب ہم بلائیں گے تو آؤ گے، تو خاموش ہو جاتے تھے۔ تو بھائی مجھے یہ بتاؤ نا، بغیر ہاتھ کے انسان کیسے لڑے گا؟ جب ہاتھ کاٹ دیے جائیں، امت کون ہوتی ہے، عوام کون ہوتی ہے؟ ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ اگر علی ابن ابی طالب کا ساتھ دینے والی عوام ہوتی تو علی کے حق کو اس طرح سے نہ چھینا جاتا، علی اس طرح سے مظلوم نہ ہوتے، محراب عبادت میں شہید نہ ہوتے، حسین ابن علی 72 افراد کے ساتھ ان کے سروں کے نیزہ پر بلند نہ ہوتے۔ اگر امت ساتھ دیتی، مولا علی سے بھی لوگ ایسے ہی کہا کرتے تھے، مولا جنگ کیوں نہیں کرتے، مولا ہم یوں کر دیں گے، مولا ہم یوں کر دیں گے، سینہ تان کے شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے بڑی پہلوانی کا اظہار کرتے تھے، بڑی شجاعت کا اظہار کرتے تھے۔ میرے مولا نے صرف ایک حکم دیا تھا، ایک چھوٹا سا حکم دیا تھا، کہا تھا کہ اچھا جو لوگ جنگ جاتے ہیں نا وہ کل اپنے بال تراش کے آئے، سر منڈوا کے آئے۔ سنا ہے نا بھائی واقعہ، سب نے سنا ہے، میری ماں بہنوں نے بھی سنا ہے۔ یہ تاریخ کا عبرتناک واقعہ ہے، عبرتناک واقعہ، درس لینا چاہیے اس واقعے سے۔ دوسرے دن جب مولا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور علی نے کہا تھا کہ کل سر منڈوا کے آنا، گنگے ہو کر آنا، تو دیکھا سوائے 2-3 افراد کے سب کی لمبی لمبی زلفیں ہیں۔ بھائی توجہ ہے نا، لمبی لمبی زلفیں ہیں، بال نہیں کٹوائے۔ تو مولا نے پوچھا، میں نے کہا تھا نا، تم نے کہا تھا کہ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں، میں نے کہا تھا سر منڈوا کے آؤ۔ تو کہا کہ مولا ہم تو آپ سے جنگ لڑنے کی بات کر رہے تھے، آپ سر منڈوانے کی بات کرتے ہیں۔ میرے مولا نے، صاحب ذوالفقار نے کہا، فاتح خیبر نے کہا، شجاعوں کے شجاع نے کہا، اور حکیموں کے حکیم نے کہا، کیا کہا تھا جان محترم؟ یہی کہا تھا کہ جو میرے کہنے پہ سر کے بال نہیں کٹوا سکتا وہ گردن کیسے کٹوائے؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ پردھان محترم، میں کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہتا، سب سے پہلے میں اس واقعے کا مخاطب ہوں، میں ہوں میدان میں یا نہیں ہوں، خالی اس دھرنے میں نہیں، خالی اس میدان میں نہیں، ہر میدان میں جہاں صدائے امام مہدی بلند ہو، جہاں نائب امام کی آواز بلند ہو، جہاں علماء کی آواز بلند ہو، جہاں مظلوم حل من ناصر کی صدا بلند کر دے کہ میں حسین کے ماننے والا، میں مظلوم ہوں، کوئی عورت آواز بلند کرے میں مظلوم ہوں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان اور ہمارا پاکستان ہو، اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد صدائے مظلومیت بلند کرتا ہے، پکارتا ہے، تو واللہ بخدا میرے رسول نے فرمایا تھا، اگر کوئی مظلوم مسلمان کی آواز پر لبیک نہ کہے تو پھر ایسا شخص مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، اس نے اسلام چھوڑ دیا، چاہے کتنی لمبی داڑھی رکھ لے، چاہے کتنے نمازیں پڑھتا ہو۔ تو جان محترم، آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، میں لاہور کی عوام سے ایک دفعہ پھر اپیل کروں گا، میں آپ سب سے اپیل کروں گا جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اسمارٹ فونز ہیں، آپ سب میسیجز کریں، کالیں کریں اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اور بہرحال آئے گا وہی
جسے اللہ توفیق دے گا، جسے مظلوم کی حمایت کی توفیق مل جائے، وہ بڑا سعادت مند ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ لاہور کے تمام عوام کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس راہ میں استقامت عطا فرمائے۔ جو لوگ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میں گزارش کروں گا جو لوگ آ رہے ہیں اپنے ساتھ کمبل لے کر آئیں، اگر رات یہاں گزارنی ہے تو کمبل لے کر آئیں، ٹوپی کا انتظام کر کے آئیں، اور گرم کپڑے جو بھی آپ کا ساز و سامان ہوتا ہے سردیوں کا وہ ضرور لے کر آئیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ابھی اس طرح سے انتظام نہیں ہے، سب اچانک سے سارا سلسلہ شروع ہوا ہے پارس چنار کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے، لہذا آپ سب سے اپیل کروں گا کہ کمبل کا انتظام کریں، ٹوپیوں کا انتظام کریں، انشاءاللہ گرم کپڑوں کا انتظام کر کے آئے۔ جو لوگ انشاءاللہ دھرنے کو جاری رکھنے کا عہد کر چکے ہیں، زمانے کے امام سے، زمانے کے حسین سے، زمانے کے علی سے، فرزند زہرا سے، جو لوگ عہد کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ اس عہد کے تحت اس دھرنے میں آنا چاہتے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں نعرہ لگواؤں گا، انشاءاللہ کربلا تک آواز جائے گی، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اب بے حد مشہور ہے موچی دروازہ سے ماتمی سنگت